بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکملات الحاجیات، ضروریات کے مکملات کو ذکر کیا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ حاجیات کے مکملات کو بھی ذکر فرما رہے ہیں. اما مکملات الحاجیات فمن مثل تشریع الجمع للمسافر الذي يحق له القصر اذ ان عدم تشریع الجمع لا يخل باصل التوسعة والتخفيف ولكنه يخفف منها ويقلل من قوة تأكيدها. انہوں نے جو مثال پیش کی ہے، آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ ائمہ اربعہ کے اعتبار سے مثالیں دیتے ہیں، یا مالکیہ کے یہاں چونکہ استصلاح کا رواج زیادہ ہے تو جو مثالیں دی جاتی ہے وہ مالکیہ کے مطلب کے اعتبار سے دی جاتی ہے. کچھ مثالیں وہ ہیں جن کے ساتھ احناف کا تعلق نہیں ہے، اس لیے اس مثال کو بھی اگلے سالوں میں جب ہم پڑھاتے تھے تو اس کو ثابت کر دیا گیا تھا. لیکن فی نفسی ہی چاہے یہ مسئلہ مالکیہ کی یہاں ہے، جمع بین الصلاتین کی جو شکل ہمارے یہاں آپ سن چکے ہیں حدیث شریف کی کتابوں میں، اصل جو گفتگو اس پر کی جاتی ہے کہ شریعت کی طرف سے یہاں قصر کے مستحق مسافر کے لیے جمع بین الصلاتین کی مشروعیت کو جو روایتوں سے ثابت ہے، احناف اس کے جو جواب دیتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علل کے اندر اس کو ذکر فرمایا اپنی کتاب کے اندر. تو فی نفسی ہی مثال اپنے اعتبار سے ہے، صرف سن لیا جائے، پڑھ لیا جائے، ہمارا مطلب جو ہے اس کو آپ جانتے ہی ہیں، اس کے حساب سے ہی ہمارے یہاں کام ہوتا ہے. لیکن گفتگو صرف اتنی ہے کہ اس طریقے سے بھی علماء کے یہاں یہ چیز چلتی ہے. اچھا، تو حاجیات کے مکملات کی مثال انہوں نے جمع بین الصلاتین کی دی. اس کی جمع بین الصلاتین کے عدم مشروعیت تخفیف اور تیسیر کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کرتی ہے، اس کو کمزور ضرور کرتی ہے. اس لیے کہ آدمی سفر میں، اور خاص کر کے پہلے زمانے کے اسفار میں تھوڑا اور پریشانی ہوتی تھی. ابھی اور مسئلہ ہے، ٹرین کا سفر ہو تو ٹرین کے اندر نمازوں کے لیے جگہ ملنا، پھر غیر مسلمین کی طرف سے یا جانے آنے کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہے، ٹرین 2 منٹ 1 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے وضو کرنے کی، استنجا وغیرہ کی، تو نفس تخفیف شریعت کی طرف سے 4 رکعت کی بجائے 2 میں کی گئی. اسی سلسلے میں شریعت کی طرف سے خاص کر کے اس زمانے کے جو اسفار ہوتے تھے، ان اسفار کے اندر بڑی پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوتی تھی، سردی گرمی سارا کچھ کھلا ہے اور اسی کے اندر سفر ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اس میں سفر ہو رہا ہے، یہ اس طرح کی جو پریشانیاں ہوتی تھی. تو حدیث شریف میں جو جمع بین الصلاتین کی شکل ان ائمہ کے یہاں ہے، ہمارے یہاں بھی ہلکا کچھ حضرات نے اس کی گنجائشیں دی ہے، اور اس کو ہم نے دوسرے ائمہ کے مسلک پر فتویٰ دینے کے اصول اور ضابطوں کی شکل میں ہماری فقہ حنفی کی کتابوں کے حوالے سے بھی ان عبارتوں کو ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر ہے. تو شریعت کی طرف سے جو عقود مشروع ہوئے ہیں ان کے لیے جو وضع کی ہوئی شرطیں ہیں، حاجیات کے سلسلے کے اندر مثالیں دے رہے ہیں کہ جیسے یہ جمع بین الصلاتین کی مثال ہے، اس طریقے سے اور بھی دوسری مثالیں ہیں. وہ شروط جو وضع کی گئی ہے عقود کے اندر، آگے شروط کا ذکر آ رہا ہے اس قاعدے کے سلسلے میں تفصیل کرتے ہوئے. تو جو شرطیں لوگوں کی مصلحتیں اور ان کی حاجت کی تکمیل اور ان کے حرج کو محفوظ رکھنے کے لیے کی گئی، جیسے اس سے پہلے مثالیں سن چکے ہیں کہ شروط عقد سلمی والاستثناء والاجارہ، یہ عقد سلم میں بھی شریعت کی طرف سے عام اصول سے ہٹ کر اس کی گنجائش دی گئی. استثناء بھی اسی کی تابع کی شکل میں ہے، استثناء کی بھی آج کل آرڈر دے کر ہی مال تیار کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی بھی گنجائشیں ملی. اور اجارے کی بھی مختلف شکلیں شریعت کی طرف سے جو مشروع ہے. اجارے میں بھی اجارہ منفعت جو آپ وصول کرنے والے ہیں وہ ابھی معلوم نہیں ہے، کتنی کریں گے وہ الگ ہے. اسی طرح آپ مثال سن چکے ہیں، حمام خانے میں غسل کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں تو ہر ایک الگ الگ اعتبارات سے پانی کا استعمال کرتا ہے، صابن کا استعمال کرتا ہے اس زمانے میں. اسی طرح مکان میں بھی رہنے والے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. پھر اجارے میں دکان کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. ایک ایسی دکان ہے جس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہوتی ہے جس میں مشینریاں ہوتی ہے. تو یہ اجارے میں اس طرح کی باتیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. خیر اب تو اس سلسلے میں وضاحتیں ہوتی ہے کہ بھئی دکان کرائے پر لے رہے ہیں، مکان لے رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں. خیر انڈسٹریز ایریے میں ہوتا ہے تو وہ عمومی طور پر کاروبار ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی مشینریوں ہی کے لیے ہوتا ہے. اچھا،
فإنها تكميل لأصل المصالح الحاجية المتوقعات من تشريع تلك العقود حتى تترتب عليها التزاماتها المتبادلة بين طرفيها على وجه من النصفة والعدل. یہ ان مشروع عقود کے اندر شریعت کی طرف سے جو جو شرطیں ہیں، ایک تو کتاب و سنت میں لگائی گئی ہے، اور ایک فقہائے کرام نے اپنے اپنے زمانوں کے اعتبار سے لوگوں کی طرف سے کچھ اس کے اندر گڑبڑیں دیکھی، اور ایک کتاب و سنت کی جو اصول ہے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کتاب و سنت نے جو شروط ذکر کی ان کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے لوگوں کے اپنے معاملات سے، تو علماء کرام پھر اس کی شرطیں اور کڑی کرتے ہیں. تو یہ عقود سے مقصود جو مصلحت کی تکمیل ہی کے لیے ہے، تاکہ دونوں کو حقوق اور انصاف کے ساتھ مکمل طور پر مل سکے. یہ ہے اسلامی شریعت کی شرطیں بھی. کتاب و سنت نے جہاں عقود کے سلسلے کی شرطیں الگ الگ ذکر کی، آج کل کثرت سے، اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ اس وقت کی جو بیعات ہے اس میں ایک بے نہیں ہوتی ہے، بے میں من وزن اجارہ بھی ہو جاتا ہے، اور بھی دوسری کفالت وکالت کی شکلیں بھی کچھ ہو جاتی ہے. تو ایک عقد کے اندر کئی عقود ہو جاتے ہیں، صفقۃ فی صفقۃ ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر شریعت مطہرہ نے ہر ایک کی الگ الگ شرطیں ذکر کی، ہر ایک کی الگ الگ تعریف کی. ایک تو لغوی تعریف آپ سن چکے ہیں، اور ایک فقہی شرعی تعریف فقہائے کرام نے ہر چیز کی لگائی. سلم کی ایک تعریف ہے، استثناء کی ایک تعریف ہے، اجارے کی ایک تعریف ہے. اگر وہ پائی جائے گی تو ہی اس کو اجارے کے نام سے موسوم کیا جائے گا. اس طرح کی اسلامی تجارت اور معیشت میں آپ سن چکے ہیں کہ شروط کیوں آتی ہے. تو شروط اسی لیے آتی ہے کہ کتاب و سنت نے جو اصول اور جو شرطیں ذکر کی ہے، حقیقت میں وہ انسانوں کے درمیان آپس میں انصاف ہی کے لیے ہے. یک طرفہ شرطیں نہیں ہوتی ہے، دو طرف سے. اور اسی لیے آپ بے فاسد کی تعریف سن چکے ہیں، بائع کا فائدہ، مبی کا فائدہ. عقد کی غلط طریقے کی شرط لگا کر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، سامنے والی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ اس سے زائد چیز وصول کر رہے ہیں. تو انصاف کا پیمانہ وہاں نہیں ہوتا، آپ اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں. تو شریعت مطہرہ نے جتنی شروط بھی بتلائی، آگے اسی پر گفتگو آ رہی ہے. آگے اس کے بعد تحسینیات کے مکملات کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. تحسینیات کی تعریف اور تحسینیات کی مثالیں اس سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں. اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کو جو ذکر کیا ہے اس کے اندر بھی اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. آداب، سنن، مستحبات، نوافل وغیرہ، اور پھر تحسینیات کی بھی تکمیل. ایک حکم ذکر کیا، پھر اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں آتی ہے جو تحسین بھی مکمل ہے. خود تحسینیات یہ حاجیات اور ضروریات کے لیے مکمل ہے، لیکن تحسینیات کے اپنے مکملات ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس تحسین کو بھی تحسین کے ساتھ ادا کرنا ہے. شریعت نے قبلے کی طرف چہرہ کرنا فرمایا، شریعت مطہرہ نے وضو کے ساتھ حکم فرمایا، نجاست کا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا، بدن کا پاک ہونا. یہ جتنی چیزیں ہیں پھر ان کے اندر بھی ان کے مکملات. اسی طریقے سے عمومی طور پر جو چیزیں ذکر فرمائی ان کے جتنے بھی آداب ہیں یہ سب کے سب تحسینیات میں آتے ہیں. اخلاقیات کا باب بہت وسیع ہے جس کے اندر لزوم نہیں ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، اور شریعت کی طرف سے تحسین کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کو آداب کی قبیل سے ذکر کیا جاتا ہے. حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو ذکر فرمایا، اور اس پہلو کے اندر انہوں نے کچھ تو حقوق کو ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد اخلاقیات میں فضائل اور اسی کے ساتھ ساتھ جن سے بچنا ہے ان کو بھی، رذائل کو بھی ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد ایک مستقل عنوان قائم کیا آپ نے جس میں سلام وغیرہ کے مسائل کو، گھروں میں داخل ہونے کے مسائل کو ذکر کیا، اور بھی دوسری جتنے ادبیات ہیں ان تمام ادبی پہلوؤں کو ذکر کیا شرعی اعتبار کے، اور ان سب کو تحسینیات میں سے شمار کیا ہے. تو قضاء حاجت کے آداب، طہارت کے مستحبات، رفع حدث، پاکیزہ اموال کا ایک حصہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، قربانی اور عقیقے کے لیے اچھے جانوروں کا انتخاب کرنا، معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، یہ تمام کے تمام تحسینیات ہے. اسی کو ذکر فرمایا. امثلتها آداب قضاء الحاجت ومندوبات الطہارت ورفع الحدث والانفاق من الطیبات واختیار الاحسن من الاضاحی والعقیقہ والعتق والاحسان فی التعامل بوجہ عام. عمومی طور پر اس قسم کی چیزوں کے اندر جو کیا جاتا ہے اس کو ذکر کرنا مقصود ہے ان کا. موقف الاصولیین من هذه القاعدہ، اصولیین نے اس قاعدے کے متعلق کیا گفتگو کی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ذکر کیا ہی ہے، لیکن اور دوسرے اصولیین اس سلسلے میں کیا گفتگو فرماتے ہیں اس کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے.
موقف الاصولیین من هذه القاعدہ، امام مقاصد شریعت کے ان تینوں مراتب کو ذکر کرتے وقت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ شروع میں سن چکے ہیں آپ، ہر مرتبے سے کچھ امور ایسے متعلق ہوتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جن کو ہم ان کا تتمہ اور تکمیلہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مکملات اپنے مکملات سے مقصود حکمتوں کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کل یہ لفظ آ چکا ہے کہ ان مکملات کی رعایت کی جاتی ہے تو وہ چیز حسن اور خوبی کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ افراط و تفریط سے پاک ہے، اس لیے نوافل اور مستحبات اور مکروہات تنزیہیہ کو ذکر کر کے اوامر میں مستحبات اور مندوبات کو ذکر کر کے اس چیز کو اور مکمل کیا جا رہا ہے، اور منہیات کے اندر مکروہ تنزیہی کے ساتھ ساتھ مکروہ خلاف اولا غیر اولا چیزوں کو بھی ذکر کیا جاتا ہے فقہا کے یہاں، جیسے آپ وضو وغیرہ میں دیکھتے ہیں نور الرضا کے اندر اس طرح کی چیزیں ترتیب سے ذکر کی گئی ہے۔ تو یہ کیوں ذکر کیے گئے آداب اور مستحبات؟ تاکہ اس کے ذریعے سنن کی تائید ہو، سنن کے ذریعے واجبات کی تاکید ہو، اور واجبات کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو اس طریقے سے نواہی میں بھی البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے مکملات اور مکملات کے درمیان کوئی ایسا واضح عمل ذکر نہیں کیا ہے جس سے ان دونوں کی وضاحت معلوم ہو کہ کس شکل کے اندر کوئی چیز مکمل ہوتی ہے اور کس شکل کے اندر وہ مکمل بنتی ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے چونکہ اس پر اجمالی کلام کیا ہے، لیکن امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں تو ان کو مل چکا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اجمال، اب اللہ پاک نے توفیق دی تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید وضاحت سے ذکر کیا، اس لیے یہاں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیص مقصود نہیں ہے، صرف یہ گفتگو کرنا ہے کہ یہ چیزیں ان کی کتابوں میں وہ تو ملتی ہے نفس تحسینیات وغیرہ، لیکن آگے مکمل اور مکمل کے فرق کو بتلانا اور طالب علم محسوس کر لے کہ یہ مکمل ہے ایک حیثیت، اچھا یہ بھی ہوگا، ایک چیز ایک اعتبار سے مکمل ہوگی اور دوسرے اعتبار سے مکمل ہوگی، جیسا آپ سن ہی چکے ہیں ضرورت یہ مکمل ہے اور حاجی اس کے لیے مکمل ہے، لیکن حاجی خود بھی مکمل ہے کہ تحسین اس کے لیے مکمل ہے۔ تو اس طریقے سے فرض کی تکمیل واجبات کے ذریعے ہو رہی ہے، واجبات کی تکمیل سنن کے ذریعے ہو رہی ہے، پھر سنن مستحبہ وغیرہ سنت کی مستحب افضل اولا سے۔ اسی طریقے سے ایک چیز مکروہ تحریمی ہے، اب آپ اس سے بچ رہے ہیں، تنزیہی ہے آپ اس سے بچ رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی اس طریقے کی کیفیات پائی جاتی ہے، ایک اعتبار سے وہ اس کو مکمل کرنے والا مکمل ہے، مکمل کرنے والا ہے مکمل ہے اس کے لیے، اور دوسری حیثیت سے وہ خود بھی مکمل بنتا ہے، یہی حال منہیات میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی، غیر ان الامام الغزالی وغیرہ من الاصولیین الذین تبعوه لم يظهروا الخيط الفاصل والدقيق بين حقيقة المكمل وحقيقة المكمل، ومتى يحكم على الفعل بأنه من المكملات ومتى يحكم عليه بأنه من المكملات، وهذا ما امتاز به الامام الشاطبي حين اعتنى بالكشف عن حد الفيصل بين هاتين المرتبتين بقوله بحيث لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الاصليه، وهذا ظاهر من الامثله التي ضربتها آنفا۔ فرماتے ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا حال دیگر اصولیین سے ممتاز نظر آ رہا ہے، وہ مکملات اور مکملات کے درمیان بہت واضح فرق کر رہے ہیں، چنانچہ مثال ذکر کی مکملات کی تعریف میں ایک لفظ آپ سن چکے ہیں کہ مکملات نہ پائے جانے کی وجہ سے مراتب مقاصد کی اصل حکمت پر فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ مصالح کے حصول کے اندر کچھ کمی ہوگی، وہ آگے ذکر کل سن چکے ہیں آپ، اور اب یہ فرماتے ہیں کہ آپ جتنی مثالیں ہم نے پیش کی ہے آپ کو ضروریات حاجیات تحسینیات میں ان میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً یہی ہوتا ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مکملات کو بالکل چھوڑ دیا جائے یا ان کے سلسلے میں سستی برتی جائے، یعنی یہ جو جملہ فرمایا گیا لم یخل بحکمتہ الاصلیہ کہ اگر مکمل نہیں پایا گیا تو مکمل کی حکمت اصلیہ تو باقی رہتی ہے، اس میں خلل نہیں ہوتا ہے، کچھ مصالح کے سلسلے کے اندر کمی آتی ہے، حصول میں کچھ دقت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کو یہ سمجھ لے کہ چلو مکملات کی رعایت کرنا ضروری ہی نہیں ہے، یہ سمجھے تو یہ مراد نہیں ہے امام شاطبی کی، بلکہ وہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ مکملات کے سلسلے میں بھی سستی نہ برتی جائے،
بس اتنا مقصود ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، مکمل کا مقام کم ہے اور مکمل کا مقام زیادہ ہے۔ چنانچہ آگے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ خود احناف کے یہاں جو بے کا فرق ہے، بے باطل اور بے فاسد کے درمیان احناف نے جو فرق کیا، اور بے باطل تو سودا ہوگا ہی نہیں، لیکن بے فاسد کے سلسلے میں آپ سن چکے ہیں کہ ان دونوں کے حق میں تو اس بے کو فسخ کرنا ہے، لیکن بیع جدید فی حق الثالث، تیسرے کے حق میں یہ بیع جدید فرمایا۔ یہ کیا بتلانا مقصود ہے؟ بے فاسد اور بے باطل دونوں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بے باطل کا اس کی عدم پسندیدگی زیادہ درجے کی ہے بنسبت بے فاسد کے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے فاسد کی بنیاد پر جو چیز آپس میں ہو گئی اس کو فاسد ہی ہے، اس لیے رد کرنا ہے۔ یہ تو اصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس طرح نہیں ہو پایا اور بے تیسرے کے ہاتھ میں چلی گئی، ان دونوں نے فاسد سودا کیا، ان کو معلوم نہیں، یا غیر مسلمین کے درمیان فاسد سودے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتا ہے، رات دن کاروبار کی دنیا والے جانتے ہیں، فساد کا اتنا عموم اور شیوع ہو چکا ہے کہ بہت بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضروریات حاجیات وغیرہ کا کوئی تھرمومیٹر نہیں ہے، اور اسی ضمن کے اندر آپ نے باغات کے اندر جو بیوعات ہوتی ہے ان بیوعات کے سلسلے میں فرمایا کہ اب اس سے بچنا ہی مشکل ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر ایک صاحب تھے انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ بکواس کر رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں کے جتنے سودے ہوتے ہیں امام ابو حنیفہ کا احسان مانو کہ انہوں نے بیع جدید فی حق الثالث کہہ کے آپ کے سودوں کو صحیح قرار دیا، ورنہ آپ جو کچھ کاروبار اور تجارت کرتے ہیں، غیر مسلم ہو مسلمان ہو، سبھی کاروبار کے اندر اس قسم کی چیزوں کو اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، شرعی اصول اور ضابطوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی شرط فاسد آ ہی جاتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر بے میں فساد آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان مانیے کہ انہوں نے بے فاسد کو باطل کا درجہ نہیں دیا۔ خیر بات تھوڑی لمبی ہو جا رہی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ہے بے کا فساد اور ایک ہے نفس بے جو انسانی حاجیات میں سے ہے۔ اب اگر اس فساد کی وجہ سے بے کو مکمل رد کر دے تو مکمل کا رد ہونا لازم آ رہا ہے مکمل کی وجہ سے، اس لیے کہ تو شرط ہے، تو شریعت مطہرہ نے ان شروط کو مکملات کے درجے میں رکھا ہے۔ اس مکمل کی رعایت کرو آپ اور مکمل کی رعایت نہ کرو تو صحیح نہیں۔ تو ان کے درمیان تابع اور متبوع اور خادم اور مخدوم کا رشتہ ہے، اسی کو ذکر کرتے ہیں آگے، والخادم من المخدوم وان وظیفۃ المکملات تنمیۃ مصلحۃ المکملات وزیادتها۔ یہ آئے ہیں اس لیے ہیں کہ یہ مکمل کی رعایت کریں اور مکملات کی مصالح کو اور زیادہ واضح کریں۔ رابعاً الشروط الشرعیہ ہی مکملات لحکمت مشروطیہ، یہاں سے یہی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، شرعی شرطیں اپنے مشروط احکام کی حکمت کے لیے مکمل کس طریقے سے بنتی ہے اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ وَيَنْضَمُّ إِلَى مَفْهُومِ الْمُكَمِّلَاتِ الشُّرُوطُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ وَاعْتَبَرَهَا فَإِنَّ كُلَّ شَرْطٍ وَضَعَهُ الشَّارِعُ هُوَ فِي حَقِيقَتِهِ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَةٍ مَشْرُوطَةٍ۔ یہ شریعت مطہرہ کی مکملات کے مفہوم میں شرطیں بھی یہی مفہوم ادا کر رہی ہے، اس لیے شرطوں کے سلسلے میں بھی یہی سمجھا جائے کہ ان کی رعایت کرتے ہوئے یہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو فالطہارۃ وستر العورہ واستقبال القبلہ شروط للصلاۃ وہی فی حقیقتها مکملات لحکمت الصلاۃ نفسها من الانتصاب بالمناجات وکمال الخضوع للہ وکمال الخضوع للہ تعالی۔ طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، یہ نماز کی شرطیں ہیں، اور یہ احکام حقیقت میں نماز سے مقصود حکمت، خشوع اور خضوع کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے الانتصاب للمناجات، اللہ کی طرف توجہ، یہ سب چیزیں کس سے ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف رخ کیا تو ایک رخ متعین ہو گیا، ادھر ادھر چہرے پھرے نہیں جاتے ہیں، سامنے ہی ہے۔ ستر عورت ہے جس کی بنیاد پر آدمی کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح طہارت، صفائی ہو گئی جسم کی، جسم کے اندر اگر ذرا کچھ
پیشاب کے قطرات کا خطرہ رہتا ہے یا نجاست کے لگ جانے کا، تو نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں ہوتا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے نماز کی حکمتیں جہاں آپ نے ذکر فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ ایک تو میلے کچیلے کپڑے ہیں اور ایک صاف ستھرے کپڑے ہیں۔ آپ میلے کچیلے کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ اتنا خشوع اور خضوع نماز میں نہیں آتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر صاف کپڑے، یہاں گفتگو کپڑوں کی صفائی سے ہے، میلے کچیلے نہ ہو اس سے نہیں کہ کپڑے اعلیٰ اور کس قسم کے ہو، یہ چیزیں نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود سنت مطہرہ سے ثابت ہے کہ ایک کپڑا آپ نے استعمال فرمایا، کبھی صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، فوراً واپس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کسی کو ہدیہ کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ میری توجہ اللہ کی طرف سے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، مادیت کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ذکر فرمائی، یہ ساری شروط اور یہ ساری چیزیں نمازوں میں جو شرطیں ہیں اور بے وغیرہ میں سب کے اندر یہ فرمائیں گے۔ اسی طرح زانی کے لیے حد رجم جاری کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کا شادی شدہ ہونا ذکر فرمایا۔ یقینی بات ہے یہ شرط ایسی ہے کہ شادی ہونے کے بعد زنا کی دوائی کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کو ایک حلال چیز مل چکی ہے۔ اس شرط کی موجودگی میں سزا بھی اب سخت کہ جب یہ شادی شدہ ہے اور پھر بھی زنا کر رہا ہے، تو شریعت مطہرہ نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا جو فرق کیا، اس کی وجہ یہی فرمائی کہ غیر شادی شدہ افراد میں یہ شرط نہیں پائی جاتی تو وہاں سزا بھی نرم کر دی، کوروں میں اس کو تبدیل کر دیا۔ اس طرح تمام شروط کے اندر جہاں ہم غور و فکر کریں گے، شریعت مطہرہ نے ہمارے معاملات کے اندر عائد کی ہے، سب میں غور و فکر کر کے یہی پتا چلے گا کہ معقود علی کا محفوظ ہونا، اس کا مال متقوم ہونا، قابل سپرد ہونا، اور اسی طرح تمام عقود کا جہالت سے، اکراہ سے، دھوکے سے محفوظ ہونا جب غور کریں گے۔ شیخ محمد ابن عاشور رحمۃ طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہے، اور سب کے اندر آپ نے یہی بتلایا کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر یعنی بے کی جہاں آپ نے حکمتیں ذکر فرمائی، وہاں آپ نے اس چیز کو خوب واضح کیا کہ بے کی حکمتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو شریعت مطہرہ کی طرف سے یہی لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کے درمیان، دو آدمیوں کے درمیان ان معاملات کے اندر شریعت نے جو لحاظ فرمایا، جتنی بھی بیعات کی شروط وغیرہ کو آپ دیکھیں گے، جھگڑا مفضی الی المنازع، ہمارے فقہاء کرام نے بھی اس چیز کو ذکر کیا، لیکن انہوں نے مفضی الی المنازع کا ایک لفظ ذکر کر کے فقہ کی کتابوں میں ہدایہ وغیرہ قدوری کے اندر آپ سن چکے ہیں، یہ حقیقت میں مقاصد ہی ہے کہ جب انسانوں کے درمیان، آپ جیسے آپ سن چکے ہیں، ایک کی بے کے اوپر دوسرا بے نہ کرے، ایک کے خطبے کے اوپر دوسرا خطبہ نہ بھیجے، پیغام نہ بھیجے، وہاں علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں دونوں کے درمیان منازعات پیدا کرنے والی ہے، اس لیے انسانی معاشرہ صاف ستھرا رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ یہ جتنی مجہولیت آتی ہے، مجہولیت کی بنیاد پر، اس لیے شریعت مطہرہ نے مال کو مال متقوم فرمایا، قابل سپردگی فرمایا، اس لیے کہ جو بے ایسی ہو کہ جو قابل سپردگی ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی بیعات سے کیا فائدہ؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آج کل یہ جھگڑے ہوتے ہیں بلڈنگ میں کرایہ رہنے والوں کے لیے، اب آپ اپنی بلڈنگ دوسری کسی کو بیچ رہے ہیں تو وہ آدمی کہے گا کہ بھائی آپ اپنے کرایہ داروں سے معاملہ طے کیجیے، اب یہ کرایہ داروں سے معاملہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ایسی ملکت صاف نہیں ہوتی ہے تو کوئی جلدی سے خریدتا نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ عام جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور بلڈنگیں لیتے ہیں اور کرائے پر دیتے ہیں، ان کو اس کے اصول اور سارے ضابطے وغیرہ معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سامنے والے سے پالا کرنا ہے، حکومت کے جو اصول اور ضابطے ہیں ان کے مطابق وہ ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ان تمام بیعات اور تمام معاملات میں، صرف بیعات ہی نہیں، زندگی کے تمام معاملات ہے، ان میں شریعت مطہرہ نے ان شرطوں کو جو ذکر کیا ہے کہ بھئی مجہولیت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، اکراہ نہ ہو، یہ تمام کی تمام شرطیں متعاقدین کی مصلحت ہی کی تکمیل کرتی ہے، چنانچہ انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا۔ کذالک ہی الشروط التي وضعها الشارع في كل عقد كاشتراط وجود المعقود علیہ وکونہ مالا متقوما، ابھی ساری چیزیں میں ذکر کر چکا، وہی ہے۔ یہ چیزیں جو ذکر کی اوپر، یہ تمام عقود میں پائی جاتی ہے، لیکن ان شرطوں میں پائی جاتی ہے
جو کسی ایک عقد کے لیے مخصوص ہے. ایسی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہے، ایک تو عمومی ہے اور ایک خصوصی ہے. والامر نفسه متحقق فيما اشترطه الشارع من شروط خاصة في كل عقد على حدة. عقود کی دو قسم معاملات کی دو قسم کی شرطیں ہیں. ایک تو وہ شرطیں جو تمام معاملات میں چلتی ہے، عدل انصاف وغیرہ کا تقاضا، کسی کو غلط قسم کی چیز نہ دینا، مجہولیت وغیرہ نہ ہونا. اور ایک کچھ وہ شرطیں ہیں جو ہر عقد کے ساتھ خصوصی طور پر ہے، اس لیے کہ اس عقد کی جیسی نوعیت ہے اس کے مطابق اس کی شرط کو شریعت کی طرف سے لایا گیا. مثلا عقد استثناء کی مثال دے رہے ہیں، بِأَن يَكُونَ جِنْسَ الْمَصْنُوعِ وَنَوْعُهُ وَقَدْرُهُ وَوَصْفُهُ بَيِّنًا مَعْلُومًا. یہ بتلاتے ہیں کہ عقد استثناء کے اندر مصنوع جو چیز بنائی جائے گی فیکٹری سے، یا بیچنے والا جو بیچا ہے وہ چاہے فیکٹری والے سے معاملہ کرے، یہ اس کے ساتھ عقد استثناء کا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ شرط ہونا کہ اس کی جنس، اس کی نوع، اس کی مقدار، اس کی وصف، جیسے ہم مسجد کے لیے چٹائی اور مسجد کے لیے دریوں کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنے دھاگے آئیں گے، پہلے اس کے پاس یا تو نمونہ پہلے سے ہے اور وہ ہمیں پسند آ گیا تو اسی کے مطابق آرڈر دیتے ہیں، یا پھر اپنے اعتبار سے نمونہ اس کا بتلایا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے، اور پھر وہ اس طرح کی چیز بنا کر دیتا ہے. اس کے اندر دھاگے کس قسم کے ہو، کتنے دھاگے ہو، اس کی سب اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، یہ کوئی کاریگر ہی جانتا ہے. تو ان سے یہ ساری چیزیں بھی. تو عقد استثناء کے اندر چونکہ گڑبڑیں زیادہ ہے، لوگ معاملات استثناء کا کرتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی مال کا آرڈر آیا ہوا ہے اور وہ مال دوسری جگہ نہیں گیا تو آپ کو وہی مال پہنچا دیتے ہیں، کا تھوڑا کچھ فرق ہے، اچھی چیز ہے. اس طریقے سے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. تو عقد استثناء کے اندر پہلے سے چونکہ یہ چیز ابھی موجود نہیں، مکانات میں بھی ہوتا ہے، آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ مکان اس طریقے سے ہوگا، اتنے سلیے، اتنے mm کے استعمال ہوں گے، سیمنٹ فلانی کمپنی کی استعمال ہوگی، ریتی فلانی جگہ سے لائی جائے گی، اس کی بھی مختلف جگہیں اور قسمیں ہیں اس کی، یہ اس طرح کی چیزیں. اینٹ کہاں سے لائی جائے گی، کون سی کمپنی کی، کون سے آدمی کے پاس سے، اور پھر اس کے بعد وہ اینٹ بدل لی جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میٹھے پانی سے اینٹیں بناتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہے، بھروچ میں بھی کچھ لوگ میٹھے سے بناتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھارے پانی ہی میں، دریا کنارے ہی ہے، ندی کنارے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہے عقد استثناء کے اندر. ان تمام چیزوں کی نوعیت وغیرہ، کپڑا ہے تو کپڑے کے سلسلے میں، ریگزین ہے تو وہ ریگزین کس قسم کا، اس میں دھاگا کون سی قسم کا استعمال ہوگا، یہ اس طرح کی بہت سی چیزوں کے متعلق بہت کچھ جاننا ضروری ہوتا ہے، تبھی مسئلہ حل ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ نے ہر ایک الگ الگ عقد کے اندر الگ الگ بھی اس کی کچھ صفات ذکر کی ہے. شیخ ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ الْعِزِّ إِلَى وَظِيفَةِ الشُّرُوطِ فِي تَكْمِيلِ حِكْمَةِ الْمَشْرُوطِ فَقَالَ كُلُّ تَصَرُّفٍ جَالِبٍ مَصْلِحَةً أَوْ دَارِئٍ لِمَفْسَدَةٍ فَقَدْ شَرَعَ اللَّهُ مِنَ الْأَرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ مَا يَحْصُلُ تِلْكَ الْمَصَالِحَ الْمَقْصُودَةَ الجلب بشرعه ويدرء المفاسد المقصودة الدرء بوضعه. بہت شاندار جملہ آپ نے فرمایا. شیخ ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے مشروط سے وابستہ حکمت جو ہے شریعت کی طرف سے کہ اس کی تکمیل کی جائے شروط کی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان تمام تصرف کے لیے جو کسی مصلحت کا باعث ہوتے ہیں یا کسی مفسدے کو روکنے والے ہوتے ہیں، ایسے ارکان اور ایسی شرطیں مشروع فرمائی اللہ پاک نے. کہیں اجمال کتاب اللہ میں ہوتا ہے، کہیں حدیث شریف میں تھوڑی کچھ اس کی تشریح ہوتی ہے، کبھی حدیث شریف میں بھی اجمال ہوتا ہے. تو ائمہ اپنے اپنے زمانوں کے اندر جیسی جیسے لوگوں کے اس کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں، ایک چیز کسی زمانے میں جائز تھی، لوگوں نے اس سے غلط قسم کا فائدہ اٹھانا چاہا تو پھر علماء اس کی شرطوں میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مقصود شارع کے خلاف یعنی شرط سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ شرط کو ذکر کرتے ہیں کہ شریعت نے یہ شرط اس مقصد کے لیے لگائی ہے، اس کے لیے نہیں. یہ فقہاء کرام کی عبارتوں میں جو ہمیں شرائط معلوم ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں مصلحت تک پہنچنے کے لیے منفعت والی چیز ہے تو اس کا جلب ہے، اور مفسدے والی چیز ہے تو اس سے درا، اس سے روکنا ہے، دفع کرنا ہے. تو گویا کہ یہ شرطیں مشروط احکام کی حکمتوں کی تحصیل اور تکمیل کے ذریعے ہیں. فالشروط اذن وسائل
تعین وسائل تعین علی تحصیل حکمت المشروط و تکمیلها، یا وسائل تعین علی تحصیل حکمت المشروط و تکمیلها، تحصیل اور تکمیل کے لیے وسائل ہے مکملات کی حقیقت، جہاں احکام شرعیہ اور ان کے شرائط کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتی ہے، وہیں پر مقاصد شریعت کے تینوں مراتب کے باہمی تعلق بھی اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ حاجیات یہ ضروریات کی مکملات ہے، تحسینیات حاجیات کے لیے تکمیلہ۔ اس سلسلے میں آگے اور بھی بحث آئے گی، اس کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَفْرَدْتُ لِذَلِكَ مَبْحَثًا مُسْتَقِلًا اعرضه فيما هو آت من المباحث، مستقل اس کو ذکر کریں گے۔ وَإِنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ مَرْتَبَةِ الْمُكَمِّلِ وَالْمُكَمَّلِ لِيَدْعُو إِلَى الْوُقُوفِ عَلَى أَثَرِهِ وَثَمَرَتِهِ وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي تُبَيِّنُهُ الْقَاعِدَةُ التَّالِيَةُ۔ ان کے فرق کو وضاحت کرنے کے لیے، مرتبے کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ آگے دوسرا ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں سے چند قواعد ذکر کیے ہیں، ان قواعد کو سمجھنا ہے اور ان قواعد کی روشنی میں آگے جو ہمیں ان چیزوں میں بحث کرنا ہے ان چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ چند قواعد کو یہ ذکر کر رہے ہیں اور ان قواعد کی روشنی کے اندر مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسرا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، کل تکمیلۃ فلہا من حیث ہی تکمیلہ شرط وہو اللہ یعود اعتبارها علی اصل بالابطال۔ بہت اچھا اور شاندار قاعدہ ذکر فرمایا۔ ہر تکمیلہ جو مکمل ہے، ہر مکمل کے لیے، مکمل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو معتبر ماننے میں اصل کا ابطال لازم نہ آئے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا، بے باطل اور بے فاسد کا فرق کرتے ہوئے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، آگے یہاں بہت ساری مثالیں اور بھی دے رہے ہیں، ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے۔ تھوڑی شرح فرما رہے ہیں، اذا كانت القاعدة السابقة قد بينت ان المصالح تنقسم الى المكملات والمكملات وان المكمل هو في رتبة اخفض وادنى من مكمله، فان هذه القاعدة تظهر الاثر العلمي لهذا الاختلاف في الرتبة والمكانة من ان المكمل اذا ادى اعتباره والعمل على تحصيله الى تفويت اصله المكمل اهمل اعتبار المكمل۔ قاعدے کے سلسلے میں وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ مصلحت کی دو قسمیں ہیں، آپ سن چکے ہیں، مکمل اور مکمل۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ مکملات اپنے مکملات سے کم درجے کے ہوتے ہیں، یہ تو پہلے قاعدے سے معلوم ہو گیا۔ اب اس قاعدے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ مکمل کے کمتر مقام اور مرتبے ہونے کا عملی اثر کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اس کو معتبر ماننے سے اگر مکمل کا فوت ہونا لازم آ رہا ہے تو مکمل کو محمل قرار دیا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ بڑی مصلحت کو ختم کر کے چھوٹی مصلحت کا حاصل کرنا یہ حصول نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس تو ہوتا ہے کہ بڑی مصلحت کی خاطر چھوٹی مصلحت کو چھوڑنا ہی صحیح طریقہ ہے۔ چونکہ مکملات سے کمتر درجے کے ہیں، لہذا مکملات کو ترجیح دینے سے ہی اس مصلحت کو حاصل کیا جائے گا جن پر شریعت اسلامی قائم ہے۔ ذلك ان اقامت المصلحة لا تتحقق بتفويت مصلحة كبيرة من اجل مصلحة قليلة نسبية، بل الاقصى هو الصحيح، ومصلحة المكملات اخفض رتبة من مصلحة المكملات، فكان اللازم اذا تقديم الثانية، مکمل کو مقدم کرنا۔ اچھا، اس سلسلے کی مثالیں دے رہے ہیں۔ مصالح کے درمیان توازن اور ان کے تعارض کے سلسلے میں حکم شرعی بیان کرنے والے اس قاعدے کی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مثالیں ذکر فرمائی ہے۔ یفرغ الامام مضمون هذه القاعدة التي تقوم على اظہار التوازن یا تقوم على اظہار التوازن بین المصالح وتنبئ عن الحکم الشرعی في حال التعارض بینهما، یفرغ مضمونها في كثير من الفروع والمسائل۔ چند مسائل میں اس کی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں۔ چنانچہ بے کا عقد اپنی مشروعیت کے اعتبار سے ضروریات کی قبیل سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی میں کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں، یعنی پھر اس میں بھی فرق رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے کی ہر چیز ضروری ہو جائے گی، کچھ تو تحسینیات میں سے ہے، کچھ ضروریات میں سے ہے اور کچھ حاجیات میں سے ہے۔ تو
بے کا جو عقد ہے یہ انسان کا یعنی بے میں فرق ہوگا. ایک تو ہے کہ کچھ چیزوں کی ضرورت آپ کو نہیں ہوتی ہے, مارکیٹ میں بہت ساری ملتی ہے, آپ نہیں خریدتے ہیں. کچھ چیزوں کی ضرورت آپ کو کبھی کبھار ہوتی ہے, کھانے کو اور میوے کو, دونوں کے درمیان فرق ہوگا. تفقہات یہ کھانے کا درجہ حاصل نہیں کریں گے. پھر کھانے میں بھی ہزاروں قسم کی چیزیں الگ الگ علاقوں کے اندر ہوتی ہے, گیہوں کی روٹی ہے, چاول ہے, سالن وغیرہ کی جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ایسی ہے جو ضروریات میں آئے گی. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں تفقہات میں ہوگی, حاجیات میں ہوگی, ان کا درجہ ان کے اعتبار سے ہوگا. یہی حال غرر اور جہالت سے روکنا, یہ جو شریعت مطہرہ نے روکا کہ بھئی جب تم عقد کرو, بے کا معاملہ کرو تو کسی کو دھوکہ نہ دو اور چیز کو مجہول مت رکھو. آپ نے حدیث شریف میں سن ہی چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلے گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور گیہوں گیلے نظر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا. اب مارکیٹ کے اندر اس طرح کی دھوکے بازیاں بہت کچھ چلتی ہے. آپ سیب خریدیں گے یا کوئی بھی چیز خریدیں گے تو کہا میں رکھ دیتا ہوں, اچھا, اور پھر جہاں گڑبڑ ہوگی وہیں انگلی رکھ کر, انگوٹھا رکھ کر نیچے رکھ دے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ اس طرح کی غرر اور جہالت بیعات میں ہوتے ہیں, بیعات میں یہ چیزیں ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے بے کو بالکل ہی رد کر دیا جائے, مارکیٹ میں کوئی چیز خرید و فروخت ہی نہ ہو اس لیے کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. دھوکے سے روکا جائے گا, بے سے نہیں روکا جائے گا. غرر اور جہالت ہر عقد بے میں ممنوع قرار دیا جائے تو بہت سے معاملات میں بے دشوار بھی ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو خریدتے ہیں اور ان کو معلوم ہی ہے کہ خریدنے کے بعد ایک بزرگ خربوزہ لے کر گھر آئے, کاتا تو اندر سے پھیکا نکلا. بیوی نے کہا کہ دیکھ کر نہیں آتے, اس طرح کی کچھ باتیں کی. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ دکان والے کے پاس سے میں چیز لایا ہوں, اس کو بھی معلوم نہیں ہے چیز بن ہے کیسی ہے, اللہ پاک نے اس کو جیسے اگایا اس طریقے سے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے, چیزوں میں فرق ہوتا ہے. کچھ چیز مہنگی ہوتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے. اب مارکیٹ کے اندر آپ مہنگی چیز خریدتے ہیں تو مہنگی بیچیں گے, سستی خرید رہے ہیں تو مہنگی سستی بیچیں گے. اب آپ نے خریدی ہے سستی چیز اور یا ڈپلیکیٹ ہندوستان ہے, یہاں نمونے میں تو لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں 2 نمبر میں, تو آپ کس طرح کا کچھ دھوکہ دے رہے ہیں, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ حقیقت میں مجہولیت, جیسے آپ سینگ خریدتے ہیں ارہر کی, اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اندر سے بن ہے, اوپر سے بن ہے, اندر سے نکلتی ہے, اخروٹ ہے اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں, اندر سے وہ کیسے نکلتی معلوم نہیں ہے. اخروٹ ہے, پستہ ہے, بالیوں کے اندر بیچے جانے والے گیہوں ہے, ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے. اسی طریقے سے دان ہے, پوستا ہے, اور اسی طریقے سے خربوزہ ہے, انار ہے, یہ جن میں جہالت اور غرر معمولی پایا جاتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ دکان والا کہتا ہے کہ کاٹ کے دوں, اب وہ بیچارہ کاٹ کے تو دیتا ہے اور اچھی چیز نہیں نکلی, میٹھی نہیں نکلی. اب آپ اس کو کتنا رد کریں گے, اس کی تو ساری دکان اس طرح کی کوئی خریدے گا ہی نہیں وہ چیزیں. تو اس طرح کی پریشانیاں بھی ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس قسم کی چیزوں کے اندر, اخروٹ ہے, پستہ ہے, بالی وغیرہ, یہ جو مثالیں دی ہے اندر, ان تمام کے اندر ایسا ہی ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس قسم کی چیزوں میں ہمیں یہی کہا کہ تھوڑی کچھ جہالت اس میں چلے گی. کل زوز واللوز والفستق والحنطہ فی سنبلها والارز والسمسم والبطیخ والرمان الی غیر ذلک. یہی سمسم بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے, تل وغیرہ میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے, اندر سے جو چیزیں بند ہوتی ہے ان تمام میں یہی ہوتا ہے. اور اگر اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہ چیزیں بیچنے کو منع کرے تو مارکیٹ میں لوگوں کو چیز ہی نہیں ملے گی. تو ان اشیاء کی بے کو ختم بھی نہیں کر سکتے جو عرف میں رائج ہے, چاہے ان میں جہالت ہی کیوں نہ پائی جائے. اسی طرح ایک اور مثال آگے دے رہے ہیں مکانات کے سلسلے میں بھی. مکانات کی بے بھی, اس کی بنیاد نیچے کیا ہے عمومی طور پر پتہ نہیں چلتی ہے, پتہ نہیں چلتا ہے, اور اسی میں کبھی کبھار گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. آج کل آپ کہیں سے کوئی چیز خریدتے ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں یہ ان چیزوں کے اندر جو خریدی جا رہی ہے کس درجہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے. عجیب و غریب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے مکانات کے اندر بھی, کہ اس کے اندر انہوں نے نیچے سے کولم بھی اٹھائے ہیں, یا اور بھی دوسرا ہوتا ہے چھوٹا سا نیچے سے کولم پر اٹھا لیا, اس کے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے, نیچے کولم بھی پورے مکمل نہیں ہوتے ہیں, اور مکان آپ کو دیا, آپ سمجھے کہ مضبوط مکان ہے, آپ نے اوپر منزل لی, تیسری منزل لی اور گرام سے کچھ گر گیا.
یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے جو بتلایا مکان، اس میں عمومی طور پر تو دھوکے بازیاں نہیں ہوتی ہے، خاص کر کے جو کمپنی والے یا جو ایک ساتھ تمام مکانات بناتے ہیں وہاں گڑبڑ نہیں ہوتی. لیکن کسی نے کسی سے مکان لیا، اس کو بیچارے کو معلوم نہیں کہ کیسا ہے، پھر اس نے کسی اور کو بیچ دیا، ایسے مواقع کے اوپر گڑبڑیں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے آج کل اس قسم کی چیزیں جب اوپر منزل لینی ہے یا یہ کتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح گدے وغیرہ خریدے جاتے ہیں، لحاف خریدے جاتے ہیں، تو روئی پتہ نہیں ہے، اندر سے کھولو تو کچھ اور ہی نکلتا ہے. حضرت مولانا عبداللہ قابودروی صاحب ہم لوگ پڑھتے تھے، اس وقت قصہ سناتے تھے. دہلی کی جامع مسجد کے پاس بڑی عمر کے لمبے کرتے والے داڑھی والے صاحب مچھردانی بیچ رہے تھے. حضرت مولانا نے ان پر بھروسہ کیا، داڑھی اور کرتے پر، اور لے لیا اس کو. کہا کہ تڑکے سر گھر لا کر اس کو کھولا تو اندر سے ساری پٹی ہوئی. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح آج کل کمپنی والے چیک کا یعنی چیک ہے یہ چیز چیک ہو چکی ہے بتلاتے ہیں، اور حقیقت میں چیک کرے یا اسے ہی دے دی. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے. خیر میں مثال الٹی دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ تو بتلاتے ہیں کہ تھوڑی کچھ کمزوری ہے، جہالت ہے، تو قابل برداشت ہونی چاہیے. تو خیر قابل برداشت اس قسم کی چیزیں جو دیکھی ہی نہیں جاتی ہے، ان بوئیوں میں جہالت پائی جاتی ہے. لیکن مارکیٹ میں جا کر لوگ گدے خریدتے ہیں، لوگ اس قسم کی چیزیں لیتے ہیں. ان ایسے عقود میں مبیع کے مجہول نہ ہونے کی شرط لگانے سے بہت سے ایسے معاملات مشکل ہو جائیں گے جو روزمرہ کی ضرورت ہے. آپ کو گدے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اخروٹ وغیرہ یہ جو چیزیں کھانے پینے کی ضروریات کی ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب آپ ان کے اندر بہت زیادہ یہ کرنے جائیں گے تو چیز سامنے والا توڑے گا نہیں، کھولے گا نہیں، لیکن نکلتا بھی ہے ایسا. تو ایسی چیزوں میں تھوڑا احتیاط اس وقت زیادہ برتا جائے. گفتگو یہاں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو صحیح ہوتی ہے اور اندر سے دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، جب تک اس کو توڑا نہیں جاتا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کے اندر امانت داری کا کام ہوتا ہے. تو رات دن مارکیٹ میں جو بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں اور جو لوگ امانت داری سے دھندے کرتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہی رہتے ہیں، گڑبڑ نہیں کرتے ہیں عامتاً. اس لیے کہ مارکیٹ میں رہنا ہے. ایک مرتبہ دھوکہ دیا، دوسری مرتبہ دھوکہ دیا، تو یہ جو یہ ہوتے ہیں داڑھی والے. اسی طریقے سے جب آپ کسی جگہ جائیں تو وہ چیزیں جس کا تعلق گارنٹی سے وارنٹی سے ہوتی ہے، اس پر پاس جس کے ادھر ادھر منتقل ہوتے ہیں یا لانے پڑتے ہیں، ایسی چیزوں میں عمومی طور پر اپنے شہر سے چیز خریدی جائے، تاکہ جب بھی آپ جائے، اور دکان والے سے خریدی جائے تاکہ جب بھی آپ جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو. آپ نے بمبئی سے چیز خریدی، اب کوئی جانے آنے والا ہے، اس کے ذریعے بھیجنا ہے، ٹوٹ جائے پھوٹ جائے تو اور مزید نقصان ہو، تو یہ بھی تھوڑا سوچنا ہوتا ہے. خیر یہ تو گفتگو ضمن میں کر رہا ہوں. اچھا اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا تعلق عوضین سے ہے، معاوضات سے جن کا تعلق ہے، شریعت مطہرہ نے بے آیان میں تو اچھی طریقے سے یہ چیزیں پوری ہو جاتی ہے، لیکن مبی کی تمام قسموں میں اس شرط کو نافذ مانا جائے تو بڑا حرج ہوگا. اس لیے بے سلم کے اندر معاملات میں عوضین کے موجود ہونے کی شرط یہ بھی مکملات میں سے ہے، لیکن ہر جگہ پر چیز موجود ہو یہ ضروری نہیں. بے سلم میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، استثناء میں ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی مکان بنا ہوا نہیں ہے، چیز بنی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو آپ آرڈر دے کر تیار کروا رہے، تو عقد کے وقت مبی موجود نہیں ہے. اسی طرح عقد اجارہ بھی باطل قرار پائے گا. عقد کے وقت منافع کا حاصل ہونا اور موجود ہونے کا تصور نہیں. گھر میں رہیں گے تو منافع ہوں گے، مشینری استعمال کریں گے تو منافع ہوں گے. اگر اس مکمل شرط کو ان معاملات میں ترجیح دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ بے سلم صحیح ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں وزن موجود نہیں ہے، تو بے سلم کی نفی ہوگی، تو مارکیٹ کے اندر لوگوں کو اس طرح استثناء اور سلم کی چیزیں خریدنے میں پریشانی پیش آئے گی. تو شریعت مطہرہ نے ان مکمل کو اب یہاں اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور مکمل کا اعتبار کرتے ہوئے یعنی اصل ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے ان چیزوں کو جائز قرار دیا جائے گا. ان ضروریات اور حاجیات کا اہمال لازم آئے گا. حالانکہ مکمل کی مشروعیت کی حکمت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مکمل کی حکمت کو فروغ دے، نہ کہ اس کا امحال کرے، جیسے ابھی آپ سن چکے ہیں. اسی طرح ایک اور مثال آگے دے رہے ہیں. ظالم امیر اور ظالم حاکم ہے، اور کسی جگہ جہاد کی ضرورت پیش آئی، اور اب یہ ہے کہ نئی ظالم کے ساتھ رہ کر کس طریقے سے جہاد کیا جائے. امام عادل کی شرط ضروری ہے. تو ایسے موقع پر امام عادل کی شرط کو
چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ وصف ہے، مکمل ہے، نفس امام ہے، بادشاہ ہے اور وہ جہاد کے لیے تیار بھی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر اعلاء کلمت اللہ اور تبلیغ دین کے لیے امام کا عادل ہونا یہ مکمل کا درجہ رکھتا ہے. اگر کسی صورت میں یہ مکمل والی شرط یعنی عادل ہونا نہ پایا جائے اور جہاد انتہائی درجے کا ضروری اور لازمی ہو جائے تو ایسے موقع پر اس کا الغاء کیا جائے گا، اس شرط کو ملغا سمجھا جائے گا، اس کا اعتبار نہ کرتے ہوئے ظالم کے ساتھ بھی کیا جائے گا. حجاج ابن یوسف نے ہندوستان میں سندھ کا علاقہ فتح فرمایا، خود تو ظالم جابر تھا لیکن اس کے باوجود اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا اور ہندوستان میں اسلام کا ذریعہ بنا. لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی تھی، راستے کے اندر کچھ لوگ تھے، حضرت مولانا قاضی اثر مبارک پوری صاحب کی رسائل پڑھنے چاہیے. انہوں نے جو تاریخ کے سلسلے میں چند رسائل لکھے ہیں، ہندوستان عہد صحابہ میں، ہندوستان عہد نبی میں، اور اسی طریقے سے بعد کے ادوار کے اندر بھی ہندوستان میں یہ کیا ہوا، عورتیں اور بچوں کے اوپر ظلم اور زیادتی، وہاں راستے کے اندر ڈکیتی کرنے والے ہوتے تھے، سمندری ڈکیتی کرنے والے تھے. آج کل بھی ہوتا ہے صومالیہ وغیرہ کے اندر اور بھی دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. اس زمانے میں مید قوم تھی اور وہ اس طرح ظلم اور زیادتی کرتی تھی. حضرت مولانا نے بہت تفصیل سے ہندوستان عہد تابعین میں، عہد صحابہ میں جو ذکر کیا ہے اس کے اندر آپ نے بہت تفصیل سے ان واقعات کو ذکر کیا ہے. اردو کتاب ہماری ہے کہ مسلم بادشاہوں کو یہاں آنے کی جو مختلف وجوہات ہے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ بادشاہ لوگ ان کی نگرانی، ان کی حفاظت اچھی طرح نہیں کرتے تھے. راجہ داہل نے اسی طریقے کا قصہ ذکر کر دیا، یہی بہانہ کیا کہ یہ سمندری جو ڈکیتی کرنے والے ہیں یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے میں مجبور ہوں. اس طریقے کا انہوں نے بہانہ کیا تھا، لیکن کئی مرتبہ سمجھایا گیا، اس کے بعد نہیں مانا تو پھر اس کے بعد وہاں پر جانا پڑا اور جا کر ان کے ساتھ جو معاملہ طے کرنا پڑا وہ کرنا پڑا، جس کو آپ سن ہی چکے ہیں تاریخی اعتبار سے. تو یہ اس طریقے سے بھی ہے. اچھا، اسی طرح ایک مثال دی جاتی ہے استقبال قبلہ کی. ستر عورت، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں. ان شرطوں کے اعتبار سے خود نماز ہی فوت ہونے لگے، مثال کے طور پر کسی وجہ سے نمازی کے لیے استقبال قبلہ ممکن نہ ہو، ستر عورت ممکن نہیں ہے، طہارت لباس ممکن ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز کے ساقط ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسی صورت میں یہ شرطیں مطلوب نہیں رہے گی اور ان کو مطلوب، اور یعنی امکانی شکل میں تو مطلوب رہے گی، کوشش کرے وہ. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس نہیں آ رہا ہے، کسی طریقے سے وہ چیز، کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، ستر عورت ہے ہی نہیں، طہارت لباس ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کرے؟ آخری درجوں میں جو فقہائے کرام کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر الگ الگ اقوال ہے فقہائے کرام کی طرف سے. کچھ حضرات نے فرمایا کہ بعد میں قضا کر لے، اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، اور کچھ نے فرمایا کہ ادا کر لے. ہمارے یہاں مثل اول اور مثل ثانی میں یہ پریشانی آتی ہے، سفر کے اندر بمبئی وغیرہ جانا ہوتا ہے، تنین 5 بجے اس کا وقت ہوتا ہے، شتابدی وغیرہ، اور اسی موقع پر گرمی کے دنوں کے اندر عصر کے وقت کے فوت ہونے کا خطرہ، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ فوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا نفس نماز ہی فوت ہونے کا خطرہ ہو، بمبئی تک پہنچنے میں مغرب عشاء ہو جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایسے موقع پر ایک مثل کے بعد فقہائے احناف کے یہاں روزانہ عادت نہ ڈالی جائے. البتہ جیسے ہم سعودی میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھی جماعت میں جاتے ہیں اور شافی علاقوں میں جاتے ہیں، وہاں مثل اول ہی کے اوپر عصر کی نماز ہوتی ہے اور پڑھ لینی پڑتی ہے. تو خیر اس طریقے سے علماء کے درمیان مسائل میں اختلاف ہے، لیکن پھر بھی نفسی اس سے یہ پتہ چلا کہ مکمل کو ایسے موقع پر چھوڑا جاتا ہے، مکمل کو باقی رکھا جاتا ہے. قاعدہ یہی ذکر کیا تھا. اسی سلسلے میں آگے اصولیین کی یہاں کیا ہے اس کو بھی آگے ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.